حضرت سیدنا عبدالمنعم رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے، اور وہ حضرت سیدنا وہاب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ کسی ملک کا ایک بادشاہ تھا، بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس کے ظلم کی کوئی انتہا نہ تھی، ہر انسان پر وہ ظلم کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے تمام لوگوں کو بلایا اور کہا اس محل کو نئے سرے سے نئے طریقے سے تعمیر کیا جائے گا، اور ایسا تعمیر کرو کہ ایسا محل کسی نے دیکھا نہ ہو۔ بہت عالی شان محل بنوایا، ہر چیز اس کے اندر اس نے رکھوائی۔ جب محل بن کے تیار ہو گیا، پورا محل بن گیا، تو اس نے کچھ لوگوں کو بلایا، اپنے سپاہیوں کو بلایا اور کہا چلو محل کا معائنہ کرتے ہیں، محل کو دیکھتے ہیں کہ محل بنا کیسا ہے، جیسا میں بنوانا چاہ رہا تھا ویسا بنا ہے کہ نہیں، اور اگر ویسا نہیں بنا تو جنہوں نے بنایا ہے ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ وہ معائنہ کرنے کے لیے اپنے سپاہیوں کے ساتھ نکلا، محل کو دیکھ رہا تھا، محل جیسا وہ بنوانا چاہ رہا تھا ویسا ہی بنا تھا۔ ایک دم اس کی نگاہ پڑی کہ ایک جھوپڑی اس کے اندر بنی ہوئی ہے، اس کے محل کے قریب سے ہی ایک جھوپڑی لگی ہوئی ہے۔ اس جھوپڑی میں اس کی نظر گئی تو کہا یہ جھوپڑی کس کی ہے؟ عالی شان محل میں نے بنوایا ہے، اور یہ ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی کس کی ہے؟ سپاہیوں نے کہا ایک بوڑھی عورت ہے، ایک بوڑھی خاتون ہے جو ہر وقت اس میں اللہ تعالیٰ کا ورد کرتی رہتی ہے، اللہ عز و جل کی عبادت کرتی رہتی ہے، وہ بوڑھی کی جھوپڑی ہے، اس میں ہی وہ رہتی ہے۔ اس بادشاہ نے کہا اس جھوپڑی کو یہاں سے ہٹاؤ، یہ بہت بیکار سا لگ رہا ہے کہ محل کے قریب ایک بیکار سی جھوپڑی ہے، اس کو ہٹاؤ، اس کو توڑ پھوڑ دو۔ بادشاہ کی یہ بات سن کے سپاہیوں نے کیا کیا، اس جھوپڑی کے قریب گئے، اس میں بوڑھی اس وقت موجود نہیں تھی، بوڑھی کہیں گئی ہوئی تھی۔ سپاہیوں نے اس کو توڑ دیا، اس کو تہش نہش کر دیا، ختم کر دیا اس کو، اور واپس چلے گئے۔ بوڑھی جب واپس آئی، اس نے دیکھا کہ اس کی جھوپڑی توڑ دی گئی ہے، اس کا وہ ٹوٹا پھوٹا مکان توڑ دیا گیا ہے، تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگی، مولا میں تیری عاجز بندی، میں یہاں موجود نہیں تھی تو کیا ہوا؟ تو دیکھ رہا تھا نا، میری جھوپڑی جب توڑی جا رہی تھی، میرا مکان جب توڑا جا رہا تھا، میں موجود نہیں تھی تو کیا ہوا؟ تو دیکھ رہا تھا، تیرے سامنے میرا مکان توڑ دیا گیا، تیرے سامنے میری جھوپڑی ختم کر دی گئی، میں موجود نہیں تھی، تو دیکھ رہا تھا، لیکن تب بھی تو نے کچھ نہیں کیا۔ مولا میں تیری عاجز بندی ہوں، تیری عبادت کرتی ہوں، میں بہت گناہگار ہوں تو کیا ہوا، پر تیری عاجز بندی تو ہوں، تو مجھ پر رحم فرما، کرم فرما، تو مجھے اس کا بدلہ عطا فرما۔ اللہ رب العزت کے حضور اس کی دعا قبول ہو گئی، کیونکہ مظلوم کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ جیسے اس نے اللہ کی بارگاہ میں یہ فریاد کی، اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا کہ جبریل جا اور پورا محل زمین کے اندر دھسا دے، پورے محل میں بادشاہ سمیت سب کو زمین کے اندر ڈال دے۔ جبریل علیہ السلام آتے ہیں، اللہ کے حکم کو سنتے ہی جبریل علیہ السلام فوراً آتے ہیں اور پورا محل اور اس کے اندر جتنے لوگ تھے بادشاہ سمیت زمین کے اندر دھسا دیتے ہیں۔ ابھی بھی اگر کوئی ظلم کرتا ہے وہ کر لے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں دیر ہے اندھیر نہیں، اس ظلم کرنے والے پر تباہی ضرور آئے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جائیں، جو ظلم کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، جنہوں نے ظلم کیا ہے مظلوم سے جا کے معافی طلب کر لیں، اللہ انہیں معاف فرما دے گا، ورنہ مظلوم کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے اور انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔